بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے پوچھا، اے علی، تم پریشانی کی حالت میں کیوں کھڑے ہو؟ تو علی بن سفیان نے جواب دیا، حضور، جو کماندار دمشق شہر کے محاصرے کے لیے روانہ ہوئے، میں نے ان کمانداروں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کروں گا، لیکن ہر رات کسی نہ کسی کماندار کے خیمے سے اس کی بیوی غائب ہو جاتی ہے۔ سخت محاصرے اور سپاہیوں کی موجودگی کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ سلطان نے کہا کہ ان تمام کمانداروں کی رہائش گاہ کس جگہ ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، مشرقی پہاڑیوں کے قریب جھانگلا گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار ہے۔ اس گاؤں میں ان کمانداروں کے خیمے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بازار ہے جس میں وہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا، کیا یہ وہی گاؤں ہے جس کا رستہ بازار میں سے گزر کر جاتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جی ہاں حضور، یہ وہی گاؤں ہے جس میں ہم چند ماہ پہلے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جو عورت غائب ہوئی ہے ان کی تلاش کے لیے سپاہی بھیج دو، اور تم مزید 500 سپاہیوں کا دستہ تیار کرو اور اس گاؤں اور بازار کی حفاظت کے لیے بھیج دو۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تکمیل کی اور 500 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ اس گاؤں کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رات کو علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، کل صبح ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہوں گے۔ اگلے دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچے تو سپاہیوں نے گاؤں کو ہر طرف سے چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بازار میں گئے لیکن سلطان کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا، کہیں بھی کسی کماندار کی بیوی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ گاؤں کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ اسی بازار کی طرف سے گزر کر جاتا ہے۔ اگر وہ اغوا کار اس رستے سے نہیں گزرتے تو پھر وہ کہاں جاتے ہوں گے؟ پھر سلطان نے دوسری طرف دیکھا اور سوچا کہ 500 ماہر سپاہیوں کے دستے کے باوجود کوئی کیسے ایک انسان کو اغوا کر کے آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بازار کی سرائے میں بلایا اور بڑی پریشانی کے عالم میں نہایت افسردہ الفاظ میں علی بن سفیان کو کہنے لگے کہ میری بیوی اسم الدین خاتون اغوا ہو گئی ہیں۔ پھر علی بن سفیان کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے علی، یہ سب رینالڈ بادشاہ کی چال ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، وہ کیسے؟ سلطان نے کہا کہ جب معاہدے سے میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے جس کے تحت وہ مجھ سے جنگ نہیں کر سکتا، اب وہ ایسی چالیں چل رہا ہے کہ جس سے وہ میری سلطنت میں مزید فساد پھیلا سکے اور بدنظمی پیدا کر سکے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر یہ سب چیزیں وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا، اے علی، جب دمشق شہر کے کمانداروں کی بیویاں اغوا ہو گئیں اور جب یہ بات ان کمانداروں تک پہنچے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور پریشانی کی وجہ سے ان کا دھیان اپنے گھروں کی طرف بڑھ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کماندار اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر گھر واپس آ جائیں اور اس طرح شہر کا محاصرہ کمزور پڑ جائے۔ اور ہماری طرح بادشاہ رینالڈ بھی جانتا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد مسلمان مجاہدین کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اسی لیے یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے سوچتا ہے کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
علی بن سفیان نے جواباً کہا، حضور اب یہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان تمام کمانداروں کی بیویاں کیوں غائب ہو رہی ہیں۔ پھر علی بن سفیان نے کہا، حضور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سلطان نے کہا، اے علی، باقی تمام کمانداروں کے علاوہ ایک کماندار کے خیمے کے گرد محافظوں کو بالکل کم کر دو، یعنی ایسے محافظ جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوں، اور جب آدھی رات کا وقت ہو تو وہ محافظ بھی وہاں سے چلے جائیں، اور جب وہ اغواکار آئیں گے تو باقی خیموں کے گرد سخت حفاظت دیکھ کر وہ اسی خیمے میں داخل ہوں گے اور اسی کماندار کی بیوی کو اغوا کریں گے، اور میں اس خیمے کے اندر چھپ جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ اغواکار اس خیمے میں داخل ہوں گے میں ان کو پکڑ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ ترکیب علی بن سفیان کو بہت پسند آئی، اور علی بن سفیان کہنے لگے، حضور آپ کے حکم کی تکمیل ہوگی۔ علی بن سفیان نے جا کر اس کماندار کی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آج کی رات سلطان اس خیمے میں گزاریں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کماندار کی بیوی نے کہا، حضور جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی خیمے میں موجود ہوں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ شام کے وقت علی بن سفیان نے سلطان کی ترکیب پر پوری طرح عمل کیا، اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو علی بن سفیان نے اس خیمے کے گرد سارے محافظ ہٹا دیے۔ علی بن سفیان اور سلطان بھی یہ بات جانتے تھے کہ وہ اغواکار کہیں اور سے نہیں آتے بلکہ وہ ہمارے سپاہیوں میں شامل ہیں، حتیٰ کہ علی بن سفیان کو یہ شک بھی ہوا کہ کہیں ہمارے سپاہیوں میں سے کوئی غدار سپاہی نہ ہو جو یہ سارا پلان ترتیب دے کر دشمنوں کو خبر دیتا ہو، پھر یہ سب مل کر اور وقت آنے پر اپنی کارروائی سر انجام دیتے ہوں۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا 3 آدمی خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ علی بن سفیان یہ سب چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اغواکار خیمے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بستر میں سوئی ہوئی کماندار کی بیوی کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس قالین میں کماندار کی بیوی کی جگہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی سوئے ہوئے ہیں۔ ان اغواکاروں کو یہ توقع نہ تھی کہ اس بستر میں سلطان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کئی دفعہ اس طرح کمانداروں کی بیویوں کو اغوا کر چکے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ اغواکار تاجروں کے بھیس میں صبح ایک بازار سے دوسرے بازار میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، اور اس قالین میں موجود سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اور علی بن سفیان اب سمجھ چکے تھے کہ وہ کس طرح رات کو اغوا کاری کرتے ہیں، اور پھر صبح ہونے پر کس طرح وہ کمانداروں کی بیویوں کو گاؤں سے باہر لے کر جاتے ہیں۔ اب علی بن سفیان بھی ان کا پیچھا کرتے چلے جا رہے تھے، اور سلطان خاموشی سے اس قالین کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ وہ تاجر ساتھ والے جنگل میں چلے گئے، اور جنگل کے بیچ میں جا کر انہوں نے ان تمام قالینوں میں سے ایک قالین کو نکالا جس میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کماندار کی بیوی سمجھ کر چھپایا تھا، اور جیسے ہی اس قالین کو نکالا تو اس میں اس کماندار کی بیوی کی جگہ سلطان موجود تھے۔ سلطان کو دیکھ کر ان تمام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ہوش گوا بیٹھے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے تیر اندازوں سے ان پر حملہ کروا دیا اور وہ تمام اغواکار زخمی ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے جنگل کا چپا چپا چھان مارو۔ جب سپاہیوں نے جنگل کی تلاشی لی تو انہیں ایک غار ملا جس غار میں ان اغواکاروں نے کتنی ہی کمانداروں کی بیویوں کو چھپا رکھا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے تمام کمانداروں کی بیویوں کو چھڑوا لیا
اس کے بعد سلطان نے ان اغواکاروں سے تمام راز اگلوا لیے اور ان کے سر کاٹ کر رینالڈ بادشاہ کو تحفے میں بھجوائے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے عقل مندی سے اپنی جان پر کھیل کر اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھایا اور رینالڈ بادشاہ کو شرمندہ کر دیا، اور تمام کمانداروں کی جوان بیٹیوں اور بیویوں کو ان کے گھروں میں واپس لوٹا دیا۔ یہ ایک حقیقی نڈر سلطان کی عقل ہے جس نے سارے الجھے ہوئے کام کو سلجھاؤ میں تبدیل کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔